ہیلو ٹو ایوریون، ویلکم ٹو مائی چینل بیوٹی ٹپس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت۔ ربیع الاول کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے۔ اس کی تاریخ 12 تاریخ آپ کی تاریخ وصال ہے اور رائے کے مطابق یہی آپ کی تاریخ ولادت بھی ہے، چنانچہ اسی نسبت سے اس دن میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ کلام سے ہر مسلمان عقیدہ و محبت، جذباتی وابستگی رکھتا ہے۔ ربیع الاول کے ان ابتدائی ایام میں سیرت کی محفل منعقد ہوتی ہے، جن میں آپ کی بلند مرتبیت، عظیم و شان شخصیت کی عظمت کے پہلو پر گفتگو ہوتی ہے۔ آپ کے مناقب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ہم نبی کریم کسی نام کی عظمت کا ادراک کریں تو یہ بات ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ قابل احترام ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اور اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ کی ذات گرامی کسی کی پہلو سے رحمت ہے، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال یہ واضح ہے آپ کی ذات، آپ کا پیغام، ہدایت اور آپ کا عطا کردہ دین اور نظام عدل اجتماعی پوری نوع انسانی کے لیے رحمت کا سامان ہے۔ آپ کے ذریعے ہدایت کی جو روشنی پھیلی، انسانیت کے ہر طبقے کے لیے مکمل رہنمائی ہے، خواہ بڑے سے بڑا فلسفی یا دانشور ہو، ایک عام انسان، محنت کش یا مزدور۔ سورۃ الارافات کی آیت 157 سے 156 میں پوری نوع انسانی کے لیے کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کی رحمت کے بعض اہم پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے استغفار کا ذکر ہے، جس کا پس منظر یہ ہے جب موسیٰ بنام تورات کی الواح پانے کی فرض سے کوہ طور پر گئے تو آپ کے پیچھے قوم نے پیچھے کی پرشش شروع کر دی۔ یہ بہت بڑا جرم تھا، چنانچہ اس جرم پر قوم کو سخت سزا دی گئی۔ جن لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا، انہی کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اس سزا کے بعد اجتماعی استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 افراد کو لے کر کوہ طور تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ سے استغفار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، جو میرا عذاب ہے اسے تو جس مجرم پر چاہتا نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز میں شامل ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت اپنی جگہ، مگر جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنایا، اس عذاب سے بچا نہیں سکے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میرا دامن رحمت بڑا وسیع ہے، آؤ میری طرف توجہ کرو، آؤ مجھ سے گناہوں کی مغفرت مانگو، میرے دامن رحمت تھام لو۔ اگر کوئی خود ہی اس سے رجوع نہ کرے تو عمل طے کر دے کہ اس کی رحمت سے محروم رہنا، تو ظاہر ہے اس سے ظلم کے اللہ کا عذاب پھیرا نہیں جائے گا۔ اس قسم کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمائی کہ ہر بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا ماسوائے اس کے جو خود ہی انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، میں لکھوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور جو ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ مفسرین کا کہنا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت عام ہے اور ایک خاص۔ یہاں رحمت خاص کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے
جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں گے اور اللہ کی تمام آیات پر ایمان لائیں گے۔ اس رحمت کے اصل مستحقین وہ لوگ ہیں جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، جہاں فرمایا وہ لوگ جو میرے رسول کا اتباع کریں گے، جن کے اوصاف کو اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ نبی کریم کی رحمت العالمین ویسے تو عام ہے، لیکن رحمت خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ پر ایمان لائیں۔ اور آپ کے اتباع کرنے والے ہیں، یعنی اگر کوئی پہلے سے یہودی یا عیسائی تھا مگر اس دور میں پیدا ہوا جو نبی کی رسالت کا دور تھا، تو حضرت پہ ایمان لائے گا، آپ کے اتباع کرے گا، تو ہی اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرے گا۔